2021 میں جب میں ضمنی انتخابات میں پی ڈی ایم کا جو کینڈیڈیٹ تھا مفتاح اسماعیل صاحب، اور ان کو ہارا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کو ہرا کے 4تھے نمبر پہ اس کو بھیجا، پی ٹی آئی کو 6ٹھے نمبر پہ بھیجا۔ اس کے بعد جب میں قومی اسمبلی میں پہنچا تو چونکہ وکیل تو میں ہوں تو وہاں پہ قانون سازی میں مجھے بڑا مزہ ہے، وہاں پہ جو لوگوں کے مسائل تھے اس کو اٹھایا۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک جدوجہد کی، جو ملازمین تھے یا جو کچھے ملازمین تھے اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا ایپیسوڈ پاک یوتھ پلس کا، اور آپ جانتے ہیں کہ پاک یوتھ پلس میں ہر مرتبہ ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک نئی کہانی، ایک نئے ڈسکشن، ایک نئے پہلو کو اجاگر کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، یا تو وہ خود یوتھ ہوتے ہیں اور اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کریں، یا پھر ایسے لوگ جو ان کی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، ان کے پرابلمس کو سالو کر سکیں، کوئی ریمیڈیل میجرز بتائیں، پالیسی میکنگ میں ہوں، کوئی آلریڈی ایسے کام کیے ہوں جن سے یوتھ کو کوئی فائدہ ہو سکے۔ یہ ایک اٹیمپٹ ہے، ایک ایفرٹ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے ایفرٹ میں اور ہماری اس ڈسکشن سے یوتھ کو موٹیویشن ملے اور وہ اپنی ان پرابلم سے باہر آئیں۔ آج ہمارے ایک ایسے مہمان ہیں، سابق ایم این اے نیشنل اسمبلی، اور ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ ہم قادر خان مندوخیل صاحب کو گریٹ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آپ تشریف لائے اور آپ نے وقت نکالا۔ جیسے آپ نے سنا ہمارے انٹرو میں کہ پرپز یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا ایفرٹ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی ڈسکشن، کوئی ایسے راستے بتا سکیں جن سے ہماری یوتھ کی کوئی رہنمائی ہو۔ یوتھ آج کل کا بڑا مایوس ہے، اور کوالیفائڈ ہے تو جابس نہیں ملتی، اور جابس اگر ملتی ہیں تو وہ ان کی کوالیفیکیشن ایکسپیرینس سے میچ نہیں کرتی، اور دو کہ گورنمنٹ ہر ممکن یہ کوشش کر رہی ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز بھی انیشیٹ کرتی ہے، کیونکہ آپ کی پارٹی بالخصوص اس کام میں تو بڑی آگے ہے کہ ینگسٹرز کو پروموٹ کرے، اور آپ کا ایک بڑا ووٹ بینک اس سیگمنٹ سے آتا ہے۔ تو آپ پہلے تو یہ فرمائیے کہ جو میرا ٹرینڈ ہے اس پوڈ کاسٹ کا یہ ہے کہ ایک بریف سا تعارف اپنا، کہ آپ کا یہ جرنی اکیڈمک کہاں سے شروع ہوئی، کیا کیا، پولیٹیکل جرنی کیسے ہوئی، کس سے موٹیویٹ ہوئے، اور پھر کس طرح انٹری آپ کی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب۔ میرا چچا 1956 میں مغربی پاکستان کے ممبر پارلیمنٹ رہے، وفاقی وزیر رہے، سالم محمد مندوخیل، اور میرے والد صاحب سوشل ایکٹیویٹیز میں تھے، وہ سیاست میں نہیں تھے۔ محمد ایوب مندوخیل صدارتی ایوارڈ یافتہ رہے۔ تو بیسکلی میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھ کے سوشل ایکٹیویٹیز میں آیا، اور میں نے ایک ٹرسٹ کھولا، قادر خان مندوخیل ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے، جو آج بھی ہے، اور میں مفت قانونی امداد دیتا ہوں جو لوگ وکیل کی فیس ادا نہیں کر سکتے۔ سٹی کوٹ کیمبل اسٹریٹ میں میرا آفس ہے، اور بلدیہ ٹاؤن میں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پاکستان کا پہلا ہیومن رائٹس ایوارڈ جو انٹروڈیوس ہوا تو پہلا مجھے ملا ہے 2009 میں۔ تو میں سیاست میں نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد اگر میں سوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی میں نے جاری رکھے، اور میں نے کانسٹیٹیوشن پٹیشن کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ سے بہت ساری قانون سازی بھی کرائی ہے۔ میں نے تو میں بعد میں بنا، لیکن سوشل ایکٹیوسٹ رہا۔ اور جہاں تک آپ کا یوتھ کا ہے تو سب سے بڑا کام اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے یوتھ کے لیے کی ہے، تو میں نے جو پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا پہلے جو نوجوان تھے ان کے جو ووٹ کا حق تھا وہ 21 سال کے بعد تھا، 25 سال 21 سال کے بعد تھا۔ تو میں نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی تھی، اور آپ کو یہ بھی میں حیرت والی بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب کی مدعیت پہ وہ میرے کلائنٹ تھے اور میں ان کا وکیل تھا، اور میں نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی۔ اور پھر اس وقت جنرل مشرف کا دور تھا، تو جب کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو جنرل مشرف نے عمران خان صاحب کو بولا کہ آپ یہ پٹیشن واپس لے لیں، میں 18 سال کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے سندھ ہائی کورٹ میں ایز اے سوشل ورکر، میں پولیٹکس میں نہیں تھا تو میں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور 18 سال کی عمر کو جو ووٹ کا حق ہے تو یہ الحمدللہ
میں نے دلا ہے، چاہے اس کو میری ایفرٹس کہے یا عمران خان صاحب کے ساتھ کہے، تو یہ میں نے کیا. اور اس کے بعد مختلف قانون سازی کا اگر میں جیل کے اوپر بات کروں کہ جو چلڈرن ایکٹ ہے پنجاب میں 1983 کا قانون موجود تھا، سندھ میں 1955 چلڈرن ایکٹ موجود تھا، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا یا سابق صوبہ سرحد میں کوئی قانون نہیں تھا. تو میں نے پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں داخل کی تھی، اور اس وقت بھی جنرل مشرف کا دور تھا، تو میں خود بھی پٹیشنر تھا اور وکیل تھا. تو وہ پھر جا کے یوتھ فل افینڈر 2000 کا جو ہے نا وہ باقاعدہ قانون آیا تھا جو پورے پاکستان میں ایک ساتھ تھا. اس میں تو اس پر جیلوں میں بھی ہم نے بڑا کام کیا اس حوالے سے، جیل کے حوالے سے، جو بچوں کے حوالے سے یا خواتین کے حوالے سے یا پریزنر کے حوالے سے، تو ہم نے کافی کام کیا. اور پھر اس کے بعد جب اللہ نے موقع دیے اسمبلی میں 2021 میں، جب میں ضمنی انتخابات میں پی ڈی ایم کا جو کینڈیڈیٹ تھا مفتاح اسماعیل صاحب، اور ان کو ہارا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کو ہرا کے 4تھے نمبر پہ اس کو بھیجا، پی ٹی آئی کو 6تھے نمبر پہ بھیجا. اس کے بعد جب میں قومی اسمبلی میں پہنچا تو چونکہ وکیل تو میں ہوں، تو وہاں پہ قانون سازی میں مجھے بڑا مزہ ہے. وہاں پہ جو لوگوں کے مسائل تھے اس کو اٹھایا. اس کے بعد پھر میں نے ایک جدوجہد کی، جو ملازمین تھے یا جو کچے ملازمین تھے اس کے لیے میں نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہے، جس کا مجھے قومی اسمبلی میں متفقہ طور پہ چیئرمین بنا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کمیٹی کے ذریعے میں نے 4 لاکھ جو ملازمین تھے، وفاقی ملازمین تھی جو 40 سال سے کچے ملازمین تھے، اس کو ریگولائز کرنے کے اقدامات کرائے اسمبلی سے، اور اسمبلی کو باقاعدہ رولنگ دی ہے. کچھ ڈپارٹمنٹ نے مانا، کچھ نے نہیں مانا، تو اس کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. لیکن بہرحال قانون سازی میں نے 4 لاکھ ملازمین کا، 50,000 سے زیادہ لوگوں کو میں نے جو نوکری سے نکلے ہوئے تھے، اور بڑی ایک لمبی داستان ہے. 71 اجلاس میں نے کیے تھے، ایک اجلاس 10 گھنٹے سے کم نہیں تھا. نادرا کا اجلاس 17 گھنٹے، جو پاکستان کی دنیا کا تاریخی ایک وہ ہے. دن 11 بجے اجلاس شروع اور اگلے صبح 4:15 بجے تک وہ اجلاس جاری رہا. پورے پاکستان کا میں نے ایک ساتھ کیا. تو الحمدللہ وہ ایک اسمبلی کے تاریخی جو کام کیے، اور بہت سارے جو قوانین ہیں اسمبلی کے فلور پہ وہ میں نے اٹھایا. ڈومیسائل کا مسئلہ میں نے اٹھایا کہ کراچی کے نوجوانوں کا یا پاکستان بھر کے نوجوانوں کو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر جو آفیسز ہے وہاں پہ ہزاروں لوگ، چاہے وہ غیر ملکی کیوں نہ، اس کو ڈومیسائل بناتے ہیں. جب اپنا کوئی غریب پاکستانی چلے جائے تو ان کو منع کرتے ہیں. تو اس کے لیے قانون سازی کی کوشش کی، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا. اس میں کوشش میں نے کی، مخالفت میری بڑی ہو گئی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. تو اس طرح قانون سازی میں نے بڑا اس میں کام کیا ہے. اور باقی جو آپ یوتھ کے حوالے سے مزید ایک کہنا چاہ رہے، پھر میں نے ایک اسمبلی میں ایک بل پیش کیا ہے جو کہ بدقسمتی سے وہ مسترد کر دی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے. وہاں پہ میں نے یہ بل، مجھے یاد تھا یہ ہندوستان میں بھی اس طرح کوئی بل آیا تھا. وہاں پہ میں نے یہ کہا کہ اس وقت پاکستان جو ہمارے نوجوان ہیں، خاص طور پہ آپ کے ٹاپک نوجوانوں کا ہے، تو نوجوانوں کی جو ڈگریاں لیتا ہے کالجز سے، اسکولوں سے، یا پاکستان سے باہر والدین کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور یہاں پاکستان آتے ہیں، تو یہ ہمارے جو ہے نا وہ بابے سیٹوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو سوال میرا یہ تھا قومی اسمبلی میں کہ بابا اگر آپ ریٹائرڈ لوگوں کو دوبارہ ایکسٹینشن دے کے آپ نوکریوں پہ لگا رہے ہو، تو یہ جو ہمارے یوتھ ہے، نوجوان ہے، جن کے اوپر والدین نے کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کیے، یا جو کروڑ لاکھوں کی نہیں تھی، جو دیہڑی والا تھا، ڈیلی ویجز والا تھا، وہ بھی اپنے بچے کو پڑھائے، تو وہ کہاں سے نوکری حاصل کرے گا؟ تو وہ مسلم لیگ نون نے مسترد کر دی، جی ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کو. تو اس طرح بہت سارے قانون سازی یوتھ کے لیے جو میں نے کوشش کی ہے، جو کہ ابھی بھی میری جاری ہے، چاہے کورٹ کے ذریعے یا سوشل میڈیا یا آپ جیسے مہربان کے ذریعے میں یہ آواز اٹھاتا رہتا ہوں یوتھ کے لیے، خاص طور پہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے. کیونکہ اسمبلی کے اندر جب میرے جھگڑا بھی ہوتا تھا، آپ نے دیکھا، تو میں نے اس کو کہا کہ اب ہم کو اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے اب کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیں شیخ صاحب، آپ میں لندن میں تھا تو میں نے ایک فلم دیکھی تھی، ایک دن کا سی ایم. میں نے بھی دیکھی. وہ مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے بار بار دیکھی اس کو. اس کی وجہ یہ کہ اچھے لوگ پالیٹکس میں نہیں آئیں گے تو یہ 2 نمبر، یہ کرپٹ لوگ کبھی نہیں جائیں گے. آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگوں کو ڈالیں گے تو کرپٹ لوگ سائڈ پہ ہوں گے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ سیاست، ہمارے ملک میں کیا ہے، کسی کے ساتھ کو فراڈ کرنا ہو، دھوکہ کرنا ہو، کہہ رہے میں نے سیاست کے لیے. حالانکہ سیاست اس کا مطلب، سیاست کا مطلب خدمت ہے. دیکھو ہم ایک چیز بتاؤں، میں آپ کو ایک مثال دے دوں.
ایک ہمارا کارکن بھی نہیں تھا بلکہ دور کے جانے والے تھا، وہ آیا تھا میرے پاس کہ میرا بیٹے کا انتقال ہو، آپ آئی نہیں. میں بڑا پریشان ہو کہ میں نے کہا یار آپ بتا دیتے مجھے کیسے پتہ چلتا. تو بڑا وہ مایوس اور اس طرح کر کے میں حیران تھا کہ یار شاید اس کا جوان بچہ انتقال کرے، اور میں کتنا نائل آدمی ہوں کہ میں نے تعزیت بھی نہیں کی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا. تو باتوں میں سوچا، میں نے کہا یہ بتاؤ بیٹے کو کیا ہوا، کوئی بیماری تو نہیں، اچانک انتقال کرے. اور میں پریشان ہو گیا کہ یا اللہ خیر کرے. دیکھیں میں اتنا بے خبر آدمی ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا ایک چیز کا. پھر میں نے بتایا یہ بتاؤ کہ میں نے کہا شاید کوئی 17-18 سال عمر ہوگی بچے کی. تو میں نے کہا یہ بتاؤ بچے کی عمر کتنی تھی؟ کہہ رہے وہ پیدا ہوتے ہی مر گیا. اوہ اچھا. ابھی ہمیں لوگوں کو اس طرح سے کرتے ہیں، ہمارے مر جاتے ہیں دعا کے لیے بھی نہیں آتے کوئی، اگلے کے ایک دن کا بچہ مر جائے ایسی پیش کرتے ہیں نا جیسا کوئی سیاستدان. ہم در پہ بیٹھتے ہیں، عید مبارکباد کہتے ہیں، فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کی تیمارداری کے لیے، اس کی خیریت پوچھنے کے لیے جاتے ہیں سیاستدان. اس کو کہتے ہیں سیاست. لوگ کہتے ہیں کہ فراڈ کیا تو بولے سیاست کے لیے. تو سیاست کو بیسکلی کچھ لوگوں نے بدنام کی، جو کرپٹ ہے، جو دہشت گرد ہے، جو بدماش غنڈے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے لوگ بھی ہیں، خدمت کرنے والی بھی لوگ ہیں موجود ہیں. میں ایک چیز بتاؤں کہ میں جو ٹاک شو میں آتا ہوں تو ہر طرف سے پورا ماضی سامنے رکھ کے میں ٹاک شو بتاؤں، کیونکہ کوئی بھی چیز آپ نے کو فراڈ کیا ہو، کسی کے اوپر ظلم کے 2 منٹ میں اگلا آپ سے کر سکتے ہیں. 4-4 5-5 چینل کو روزانہ منہ دیتا ہوں، ایسا نہیں دے سکتا ہوں. آئے نا کوئی بیٹے نا صحیح کیا سامنے والے جو ہے نا پورا اسٹڈی کر کے آتا ہے کہ اس بندے کی کیا ماضی ہے، کہاں کا اس نے فراڈ کیا، کہاں کا ظلم کیا، تو ساری چیزیں آئینے کی طرح سامنے آ جاتا ہے. تو سیاست کے لیے آپ کو، خدمت کے لیے آپ کو ماضی جو ہے نا وہ بڑا کلیئر صاف رکھنا پڑے گا. صحیح کہا آپ نے. دیکھیے میرے پارٹی کے چیئرمین خود ایک نوجوان ہے، 35-36 سال عمر ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک نوجوان ہے، وہ تو 70-75 سال والا بھی اپنے آپ کو نوجوان کہتے ہوئے ایک الگ بات ہے. لیکن جو اوریجنل نوجوان ہے وہ تو بلاول بھٹو صاحب یہ ہے نا. اور پھر آصفہ بی بی بھی جو ہے نا وہ اس عمر میں آ کے قومی اسمبلی کی اور خاتون اول بن گئی ہیں آپ کے سامنے. تو یقیناً پیپلز پارٹی کا ایک ویژن ہے یوتھ کے حوالے سے، نوکریوں کے حوالے سے. اب دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی جو ہماری حکومت تھی 2008 سے 13 تک، تو بلوچستان میں 5000 نوکریاں نوجوانوں کو دی ہے. 5000 نوکریاں پیپلز پارٹی کی حکومت نے دی ہے. اور اگر آپ سندھ میں دیکھ لیں تو یہاں پہ بھی نوکریاں ہم نے یوتھ کو دیے ہے، نوجوانوں کو دیے. بلکہ ہم نے ابھی اس میں یہ کہا کہ جو ہمارے کونسلر ہے وہ یوتھ کا الگ کونسلر ہے، مائنارٹی کا الگ ہے، ہمارا لیبر الگ ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے بھی اسمبلی میں کوشش کی کہ میں لیبر کے لیے، کیونکہ میں خود لیبر کو ریپرزینٹ کروں، ریلوے ورکرز یونین پاکستان کا میں سرپرست اعلیٰ ہوں، تو میں مزدوروں کا بھی ساتھی ہوں. تو میں نے وہاں بھی کوشش کی کہ آپ اسمبلی میں ایک مزدور کا بھی کوٹا رکھ لیں، جیسا اقلیت کا رکھا ہوا ہے خواتین کا ہے تو لیبر کا بھی رکھیں. لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، لوگ میجورٹی میرے ساتھ نہیں اس میں یہ چیز آ رہا ہے. تو یقیناً پیپلز پارٹی کا اگر آپ خواتین کے حوالے سے دیکھ لے تو خواتین بینک اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو پولیو ورکرز کے جو وہ انیشیٹ کی ہے، خواتین بینک کا، خواتین پولنگ اسٹیشن کا، یہ سارے چیز کی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا منشور جو ہے نا جس پہ ہم عمل بھی کرتے آ رہے ہیں تو وہ بڑا واضح ہے، یوتھ کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، مائنارٹی کے حوالے سے، اور ہر قسم کے طبقے کے لیے، کسان مزدور کے لیے. ہمیشہ پیپلز پارٹی اگر بات کرتی ہے تو روزگار کی کرتی ہے. جب بھی تو ہم کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان، اور لوگ تو باتیں کرتے ہیں 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے. ہم نے تو پریکٹیکلی اس وقت بھی اگر اعداد و شمار میں پچھلے 40-50 سال کے اکٹھے کروں تو کوئی لگ بھگ کوئی 70-80 لاکھ سے زیادہ نوکریاں ہم دے چکے لوگوں کو. اچھا، یہ اسکل ڈیولپمنٹ، ووکیشنل ٹریننگ پہ بھی بہت کام ہوا ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ پلیسمنٹس نہیں ہوتی، یہ بچے ٹرینڈ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور اس پہ ایز سچ گینفلی امپلائمنٹ نہیں ہوتی. اپنا سیلف اس میں آ جائیں، کچھ کریں. تو کبھی اس طرف بھی آپ نے سوچا کہ اتنے بچے ٹرینڈ ہو رہے ہیں ووکیشنل ٹریننگ سینٹر سے، ہر جگہ سے، تو اس پہ کچھ؟ دیکھیے یقیناً بالکل آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ کو جو مین ہماری جو ایک منشور کے مطابق اور بلاول بھٹو صاحب کی اور بی بی شیخ کی ویژن کے مطابق اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ بے نظیر انکم سپورٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میری اپنے حلقے میں نے 242 میں ڈسٹرکٹ کے ماڑی بلدیہ ٹاؤن میں اس وقت لگ بھگ ایک رف آئیڈیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 لاکھ سے زیادہ رجسٹریشن ہم کرا چکے ہیں لوگوں کے. 16 کے 16 یونین کونسل میں ہماری بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام
موجود ہے, رجسٹریشن ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے اور لوگوں کو باقاعدہ پیمنٹ مل رہی ہے. اور انشاءاللہ اس میں آگے جا کے پروگرام یہ ہے کہ جو بچوں کے دودھ کے حوالے سے یا جو اسکول کو کی فیس نہیں دے سکتے اس کے حوالے سے بھی پروگرام ہے اسی کے اندر. تو یہ ساری چیزیں تو ایک ہو رہی ہیں ایک ثبوت کے طور پہ ہے. دیکھیے بات یہ ہوتا ہے نا, یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی ہے, یوتھ کے حوالے سے, کسان کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے, ہاری مزدور کے حوالے سے, تو ساری چیزیں آپ کو بتا دی. اور خود میں آپ کو مثال دوں, جب میرا اپنا چیئرمین ایک یوتھ ہے تو اس کے حوالے سے تو ہمارے سارے, اگر آپ ٹریننگ دیکھ لیں, ہم ٹریننگ دے رہے ہیں, ووکیشنل کورسز ہم کرا رہے ہیں, اسے گورنمنٹ کرا رہی ہے. دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں کہ الزام لگانے کا یا اعتراض کرنے میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن بات یہ ہوتا ہے نا کہ یقیناً جو میں آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ کر, اس میں تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کچھ نہیں. ہم نے ایک سینٹر کھول کے دیے, وہ کمپیوٹرائز سے پورا ڈیٹا لیتے ہیں, 60 سوال ہوتے ہیں, اس 60 سوال کو اسلام آباد بھیجتے ہیں. وہاں وہ جو مین آفس سے ہوتے ہیں اس میں ہمارے کوئی چاچا ماما کوئی رشتہ دار تو ہوتا نہیں ہے, نہ ان کے ہاتھ میں جو لوگ انٹری ڈالتے ہیں, نہ اس سینٹر والوں کے ہاتھ میں. یہ ڈیٹا اکٹھے کرتے ہیں, ایک ڈیٹا مرکز میں جاتا ہے, وہاں جو ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں ہیڈ کوارٹر سے ان کی جو ہے نا اسکروٹی ہوتی ہے, اور اس میں بہت سارے لوگ شکایتیں بھی کرتے ہیں, جی ہم نے رجسٹریشن کرایا, ہمارا نام نہیں ہے. بھائی آپ نے سوالات جو جواب ہے وہ آپ نے صحیح نہیں دیے ہوں گے, یا آپ اس ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتے نہیں ہوں گے جو ایک غریب کی ہے. کسی کا اپنا مکان ہے تو نہیں ملے گا اس کو رجسٹریشن, کسی کا موٹر سائیکل ہے تو نہیں ملے گا, کسی کی جاب ہے یا سرکاری نوکری ہے اس کو تو نہیں ملے گی رجسٹریشن. تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اس کو آپ میرٹ کو آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا ہے. کوئی آخری بات آپ کہنا چاہیں یوتھ کے حوالے سے, لوگوں کے حوالے سے؟ دیکھیں میں تو پہلے یہ کہہ چکا ہوں اور خواہش رکھوں, میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ جب تک یوتھ نوجوان سیاست میں, جس کو میں خدمت کہتا ہوں, وہ والے سیاست نہیں جو کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ہو, ان کو حصہ لینا چاہیے. حصہ لیں گے تو یہ کرپٹ لوگ اور یہ جو غلط لوگ ہیں وہ نکلیں گے. آپ نہیں آئیں گے سیاست میں, یہ لوگ آپ کے سر پہ بیٹھے رہیں گے. جب آپ جائیں گے تو یقیناً آپ کی لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, احتجاج ہوگا, سب چیزوں, لیکن آپ سپیس بنا لیں گے. جب آپ سپیس بنا لیں گے ان کو آپ پیچھے دھکیلتے رہیں گے. جب آپ کرپٹ مافیا کو, غلط لوگوں کو آپ پیچھے دھکیل دیں گے تو یقیناً ایک اچھے لوگ آئیں گے. منظور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بہت اچھا لگا آپ کی باتیں سن کے, اور امید کرتے ہیں کہ کوئی مزید اس پہ اگر گفتگو ہوتی ہے تو آپ کو اگلے کسی سیشن میں انوائٹ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.